لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے، اللہ آپ کو جزا دے۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرسٹ 10 ورسز اور دجال، کہ کیوں مختلف احادیث میں پہلی 10 ورسز کو میمورائز کرنے کی اتنی امپورٹنس ہے اور اس کا دجال سے کیا تعلق ہے۔ ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو اینالائز اکارڈنگ ٹو آر اسکالرز، جو اسکالرز نے ہمیں انٹرپریٹیشن بتائی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تدبر کریں گے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ آپ سب آتے ہیں اور یہ جیسچر ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے آپ کا کوئی دوست ایئرپورٹ سے آئے تو آپ اس کو کریم بھی کرا کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود جائیں گے تو یہ اس کے لیے بہت عمدہ ایک جیسچر ہوگا اس دوست کے لیے۔ حالانکہ کریم کرانے میں آسانی ہے، کریم اسے گھر پہ بھی لے آئے گی، تو یہی لیکچرز آپ گھر بیٹھ کے بھی شاید سن سکتے ہیں، لیکن آپ چل کر آتے ہیں، یہ اللہ کو ایک جیسچر ہے کہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ٹاپک انٹرسٹنگلی آج آ رہا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کا دل جو ہے مضبوط کیا، اور پھر وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں انکریز کیا۔ اس کے انکریز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اصحاب کہف اس طرح کے جسچرز دکھاتے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج سمجھنا، اللہ کو جسچرز دکھانا تاکہ اللہ انکریز کریں، ملٹیپلائی کریں آپ کو ہدایت میں۔ سو جزاک اللہ ونس اگین، اللہ ایکسیپٹ کریں، may Allah accept this from you. So let's begin from verse number 1۔ کل میں نے تمہید ایک باندھی تھی، آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا آپ کافی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سورہ کہف کا۔ مصحف کی میں نے ریکویسٹ کی تھی، لے آیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، اور مزید آپ کو ثواب ملے گا۔ مصحف ہاتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ ایک انرجی بھی فیل کریں گے، ایک الگ ہی انرجی آپ فیل کریں گے۔ تو کل میں نے جو تمہید باندھی تھی اس کی ضرورت یہ تھی کہ سورہ کہف تب تک آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ فتنہ دجال کو نہ سمجھ لیں، اور جب تک آپ آج کے دور کے فتنہ کو نہ سمجھ لیں۔ تو آج کے دور کے فتنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو فتنہ کی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ فتنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، اور آپ نے ایک بدبودار کمرے میں رہنا ہے۔ اب کس طرح سے رہنا ہے، دس از فتنہ، اوکے۔ اس کے لیے حفاظتی انتظام ہونے چاہیے۔ سو دس واز مائی تمہید یسٹرڈے۔ Now let's begin with this blessed surah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ All praise is due to Allah۔ تمام کی تمام حمد، تمام کا تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الذی، جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا عبدہ، اپنے بندے پر۔ لیکن یہاں پہ عبد سے مراد ورشپر ہے، ویسے تو عبد بندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تفسیر میں مراد ہے ورشپر، اپنے ورشپر پر، اپنے بندے پر۔ الکتاب، دا بک، ال جب لگ جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ عربی میں تو اٹ از دی سپرلیٹو ڈگری، اٹ از دا بک، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بک نہیں ہے، یہ ام الکتاب ہے، اس کے سامنے باقی کوئی کتاب حیثیت نہیں رکھتی۔ اٹ از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی عوجا، کجی نہیں رکھی، ٹیڑھ نہیں رکھی، ڈیوینس نہیں رکھی۔ الحمد کے معنی کیا ہیں؟ الحمد کہتے ہیں شکر کو بھی، اور یہ کس قسم کا شکر ہے، یہ کس قسم کی تعریف ہے؟ دیکھیں، تعریف کا ایک تعریف ہوتی ہے بٹرنگ، جس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ باس کی تعریف کرنا، کسی بڑے کی تعریف کرنا، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنا، فلیٹرنگ کہہ لیں۔ بٹرنگ ایک ہائر لیول ہے، فلیٹرنگ اس کو کہہ لیں۔ دوسرا، ہم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں جب وہ ہماری تعریف کرتا ہے، گیو اینڈ ٹیک، جو شکر کہتے ہیں نا، جسے ہم کسی کو تھینک یو بولتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں بولتے نا، کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے تو ہم تھینک یو بولتے ہیں۔ الحمد وہ والا تھینک یو ہے، اور وہ والا شکر ہے، اور وہ والی تعریف ہے جو بغیر کسی وجہ کے ہے، بغیر کسی ریزن کے ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ذات ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس قابل ہے، وہ اس سپرلیٹو ڈگری پہ ذوالجلال والاکرام وہ ذات ہے کہ اس کا شکر، اس کی تعریف ہر انسان کرتا ہے، انکانشیسلی، سب کانشیسلی یا کانشیسلی، اور کائنات کی ایک ایک چیز کرتی ہے، بیکاز ہی ڈیزروز ٹو بی پریزڈ، ناٹ بیکاز کہ ہم ان کی فلیٹرنگ کر رہے ہیں یا
ہم ان کا ان ریٹرن کو شکریہ ادا کریں، بلکہ اس لیے کیونکہ he deserves to be praised. That is why Allah always says about him الحمد، الحمدللہ. اور کیوں اللہ یہاں پہ سٹارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ساری کی ساری پریز ہے؟ کیونکہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس لیے اس کے لیے پریز ہے. تو کتاب بھی سپرلیٹو ہے. تو پہلی آیت میں آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے فتنہ دجال کے حوالے سے کہ اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں بنا سکتا. اسی لیے تمام تعریف اس ذات کی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور یہ کتاب میریکل آف میریکل ہے، اور یہ کی ہے. اٹ از دا سلوشن ٹو آل یور پرابلمس. اس جیسا میریکل کبھی نہیں آ سکتا. تو پہلی چیز کتاب کو تھامے رکھنا، کتاب کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنا، اور اس ذات کو پہچاننا جس نے کتاب بھیجی ہے. علی عبدہ، اپنے عبد پہ، اپنے ورشپر پہ. ورشپر از دی ہائیسٹ پریز فار اینی ون. جب اللہ کسی کی تعریف کرتے ہیں انسان کی تو اسے اپنا عبد کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں اور سب سے بہترین ورشپر ہیں. اس لیے اللہ نے خصوصاً یہاں پہ کہا ہے کہ میں نے اپنے عبد پہ یہ بک نازل کی ہے. اور اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے عبد کو اللہ تعالیٰ لے گیا کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ. تو دوسرا پوائنٹ کیا اخذ ہوتا ہے پہلی آیت سے؟ ان آرڈر ٹو بی سیف یو ہیو ٹو بی عبد آف اللہ، ناٹ آف دنیا. اور عبادت میں ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے، ہمیں ورشپر بننا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ دجال اپنی ورشپ کرائے گا، لٹرلی اپنی ورشپ کروائے گا. جب وہ آئے گا تو وہ سب سے پہلے کلیم کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ابن مسیح ہوں. کرسچنز کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ خدا انسان کی شکل میں آ گیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہ عقیدہ گڑے بیٹھے ہیں. تو میجورٹی کرسچن اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے. اور جب میجورٹی کرسچن اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کی سوچ ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اتنا بڑا فتنہ کھڑے ہونے والا ہے کہ تمہاری روح کانپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کرسچنز پھر سر پہ ناچیں گے ہمارے. ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلے یہ کہہ رہے خدا کا ایک بیٹا ہے، خدا نے آنا ہے ایک انسان کی شکل میں. تو جب دجال آئے گا ان کا بلیف کنفرم ہو جائے گا. اور پھر جو مسلمانوں کی قتل عام ہوگی، اسپیشلی ویسٹ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ٹرمپ کا آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ویسٹ کا اس وقت پورا مقدمہ مسلمانوں کے خلاف بنانا، ویسٹرن میڈیا، جو کرائسٹ چرچ اٹیکس ہوئے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ ایک ثبوت ہے اس چیز کا. پورا مقدمہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اور آہستہ آہستہ ویسٹ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. اب وہ کھلے عام آ رہے ہیں، اپنی نفرتیں وہ کھلے عام ظاہر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب دجال آئے گا تو 100% وار ڈکلیئر ہو جائے گی، 100%. تو ایک تو وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور اس کی بات مان لیں گے، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا. اور کرسچنز پہلے خدا مانے بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے. ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں. یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں. عورتوں کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں فیمنزم کی جو ویو ایک چل رہی ہے، جو عورتوں کو گھر سے نکالنے کی ایک پوری سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از پارٹ آف دا دجالی، آپ کہہ لیں پلاننگ، زائنسٹ کا پلان ہے یہ. اور دیٹس دا ریزن کہ بہت سی عورتیں دجال کے پیچھے جائیں گی، نکلیں گی. جہاں تک بات ہے علماء کی، تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں. لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے. اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف، اللہ کی حمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ان کے ورشپ میں، ٹو بی اے گریٹ ورشپر. کیونکہ اصحاب کہف اسی لیے بچ گئے کیونکہ دے ور گریٹ ورشپرز آف اللہ. ان میں جو سب سے بڑا تھا میکسیملین، اس کا نام آتا ہے اسرائیلی روایات میں. ہی واز اے گریٹ ورشپر آف اللہ. اس کی عبادت مشہور تھی. وہ غار میں جا کے، اصحاب کہف پہلی بار غار میں نہیں گئے تھے، میکسیملین اس غار میں جاتے رہتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے. کس لیے؟ تدبر کرنے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی عبادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچتے تھے، بہت زیادہ آبزرو کرتے تھے کائنات کو، تدبر کرتے تھے. اولو الالباب میں سے تھے، اللہ کے سائنس دیکھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، مراقبہ جسے کہتے ہیں ان شارٹ صوفیزم کی لینگویج میں.
تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں ورشپ کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ رات کو جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا تھا کسی دور میں کچھ سوچنے کا، آج وہ اسمارٹ فونز نے ہائی جیک کر لیا۔ تو میں آپ کو بلکہ وہ دکھاتا ہوں، اس کی ریسرچ، ایک بندہ ہے ایڈم ایلٹر۔ ایڈم ایلٹر ایک بزنس سائیکالوجسٹ ہے اینڈ ہی از فرام ہارورڈ۔ اس نے ریسرچ کی کہ آج کے دور میں ایک عام بندہ کتنا گیجٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی کتنے گیجٹس وہ استعمال کرتا ہے ایک عام بندہ۔ اور جو اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اٹ از ریئلی بہت حیران کن چیز ہے۔ یہ اس نے پورا ایک بار چارٹ بنایا، بار چارٹ ٹائپ، اینڈ دیز آر دا ریزلٹس۔ ایوریج 24 آور ورک ڈے 2007 میں 24 گھنٹوں کو اس نے ڈیوائڈ کیا۔ یہ جو ڈارک بلو پورشن ہے سلیپ ہے، یعنی 7 سے 8 گھنٹے لوگ سوتے ہیں آن این ایوریج۔ 7 سے 8 گھنٹے لوگ ورک کرتے ہیں، ضروری کام، یونیورسٹی جانا، جاب پہ جانا، وہ بھی سیم ہے 2007 اور 2017 میں۔ یہ کچھ 3-4 گھنٹے سروائیول ایکٹیویٹیز ہیں، کھانا پینا، باتیں کرنا، اوکے، سوشلائزیشن کرنا، سودے سلف لانا۔ پرسنل سپیس وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ہے 2 سے 3 گھنٹے روزانہ ہوتی ہے، چنکس میں ہو سکتی ہے، یعنی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یا ایک دم سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ مجموعہ بھی ہو سکتا ہے 3 سے 4 گھنٹے۔ 2007 میں پرسنل سپیس اتنی لی تھی گیجٹس نے، اور 2017 میں پرسنل سپیس اتنی لے لی ہے گیجٹس نے۔ یعنی پرسنل سپیس جب آپ بالکل فری ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تب لیپ ٹاپ اور گیجٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ ہے وہ ٹائم۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ دجال میں لوگ زومبیز بن جائیں گے، ان کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ جب دجال آئے گا انہیں سمجھ نہیں آئے گی کریں کیا، ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہوگی، کیونکہ سوچنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک چیز میں پڑ گئے اور پڑھتے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے، اور جب وہ مصیبت آپ پہ آ گئی تو اب آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سوچا نہیں تھا، آپ نے تدبر نہیں کیا تھا، آپ نے پریکٹس نہیں کی تھی دجال سے بچنے کی۔ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ صورت آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ثابت ہوگی کہ آپ کو ان پلگ کرے گی۔ جیسے میٹرکس میں ایک بلو پل ہوتی ہے، ایک ریڈ پل ہوتی ہے، اور وہ اسے آفر کرتا ہے دونوں پلز، اور کہتا ہے بلو پل جو ہے اٹ ول ان پلگ یو، آئی تھنک دا بلو پل۔ تو وہی بات ہے کہ قرآن مجید اور سورہ کہف اس دور میں جب ہمیں بہت سی ایڈکشنز ہوئی ہیں، جب ہم ان چیزوں کے ساتھ پڑے ہوئے، اس دور میں ہمیں ان پلگ کر کے سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ یو ہیو ٹو بی گڈ، یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ انالیسس۔ اصحاب کہف اس لیے بچ گئے تھے، اس دور میں اللہ کو اس لیے پہچان گئے تھے، وہ آبزرویشن کرتے تھے، اولو الالباب تھے، آبزرو کرتے تھے چیزوں کو۔ تو آبزرویشن بہت ضروری ہے، اوکے۔ دجال سے بچنے کے لیے آبزرویشن بہت ضروری ہے، دجال سے بچنے کے لیے نالج آف اللہ بہت ضروری ہے، اور نالج آف اللہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ دجال سے بچنے کے لیے ورشپ بہت ضروری ہے، ٹو بی اے ورشپ، اور دجال سے بچنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، ٹو بی اٹیچ ود دس بک جو کہ اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ یہ کچھ میں آپ کو پہلی ورس سے ثابت کر کے دے رہا ہوں، ٹو بی اٹیچڈ ود دا بک آف اللہ۔ تو اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیوینس نہیں ہے، یہ کھلی باتیں کرتی ہے، اسٹریٹ باتیں کرتی ہے، کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جو باتیں بتائی ہیں کھل کے بتائی ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، this is what I am talking about. He has made it straight to warn of a severe punishment from him and to give good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a good reward. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ ایمان کے 3 تقاضے ہیں جو ان پہلی 2 ورسز سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی 2 ورسز اتنی کمپریہنسو ہیں کہ ان میں پورا کا پورا اسلام سمایا ہوا ہے۔ ان میں رسالت کی بات بھی ہو رہی ہے، اس میں کتاب پر ایمان لانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ ذوالجلال کو پہچاننے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ رائٹس آف اللہ کیا ہیں؟ 3 رائٹس ڈیفائنڈ کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں لیکن مین یہ 3 ہیں۔ جیسے ماں باپ کے کچھ رائٹس ہیں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان سے محبت کریں۔ اللہ کے کیا رائٹس ہیں؟ ان 2 ورسز میں اللہ کے رائٹس بیان ہیں 3، اور جو یہ رائٹس نبھائے گا وہ دجال سے بچ جائے گا۔ جی، نمبر 1 حمد بیان کرنا، یعنی اللہ سے محبت کرنا۔ حمد وہی بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا، ورنہ کسی کے منہ سے ایویں نہیں نکل جائے گا الحمدللہ رب العالمین، کسی کے منہ سے ایسے ہی سجدے میں نہیں نکلے گا سبحان ربی العظیم، اسی کے منہ سے نکلے گا، اور زیادہ نکلے گا، 3 بار سے زیادہ نکلے گا۔ اور ٹائمز میں کرنا چاہیے، 3 بار سے زیادہ نکلے گا اور بہت نکلے گا،
جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. تو پہلا حق اللہ کا یہ کہ اللہ سے محبت کی جائے, اور کتنی کی جائے وہ میں آپ کو آیت پڑھا دیتا ہوں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو انسانوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, جبکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں, اللہ سے شدید محبت کریں. یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضا. دوسرا رائٹ اللہ کی بندگی کے, ٹھیک ہے, اور اللہ کا کہنا ماننا, اللہ کی بندگی کرنا, جی ایکسیپٹ کرنا. اوکے, موٹے موٹے جو اصول ہیں جو ان دو آیات میں ہیں. نمبر 1 اللہ سے محبت کرنا جیسے محبت کرنے کا حق ہے. نمبر 2 اللہ سے ڈرنا, یہ حق ہے اللہ کا. کیسے ڈرنا؟ جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ واقعی ہی اس کی پنشمنٹ سے ڈرنا اور اس کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈرنا, جیسے آپ اپنے فادر کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈریں, اپنی مدر کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈریں. اور تیسرا رائٹ ہے اس سے ہوپ لگانا. کتنی خوبصورتی سے پورا کا پورا اسلام بیان کیا گیا. نمبر 1 اللہ سے محبت کرنا, نمبر 2 اللہ سے ڈرنا, نمبر 3 اللہ سے ہوپ لگانا. جہاں تک محبت کی بات ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ محبت ہے. قیما لینذر باسا شدیدا من لدن, وارن کر دیں شدید عذاب سے, یہ ہے ڈرنا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت دے دیں مومنین کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں. یہ ہے ہوپ, کہ ہوپ لگائے رکھو, اتنا نہ ڈرو کہ تم لوگ بالکل ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ. جو انسان اللہ سے یہ ریلیشن قائم کرے گا تو سوچ لے اس نے اللہ کو پا لیا. محبت کرنا, ڈرنا اور ہوپ لگانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دے دے بشارت مومنین کو, صالحات یعملون الصالحات, جو کہ اچھے نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ 2 کنڈیشنز ہیں. نیک اعمال ہوتے کیا ہیں پہلے تو یہ بتائیں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیک عمل یہ ہیں کہ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں لیکن حقوق العباد نبھائیں. آپ جو ہے وہ ٹہنی یا چھڑی سڑک سے پیچھے کر دیں, وہ بھی نیک عمل ہے. آپ کتے کو پانی پلائیں, یہ بھی نیک عمل ہے. آپ جانوروں کی حفاظت کریں, محبت کریں, یہ بھی نیک بالکل عمل ہے. لیکن نیک عمل کی کیا ڈگریز ہیں اسلام میں اور کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ جب تک نیک عمل پتہ نہیں ہوگا دجال سے کیسے بچیں گے. جی یس, نمبر 1 اخلاص, بہت زیادہ اخلاص. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ. بہت عمال کیے ہوں گے, تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے, لیکن جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے یہ لوگ. اور تفسیر میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو بدعت کرتے ہیں, جو وہ عمل کرتے ہیں جو ایک تو اخلاص سے خالی ہے, دوسرا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا, تو دوسرا ہے سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. ہو سکتا ہے آپ بہت سے اعمال کر رہے ہو شریعت میں, عبادت میں, اوکے, عبادت میں بدعت, شریعت میں بدعت منع ہے. ادروائز آپ جتنے مرضی عمل کریں نیک, آپ غریبوں کی جتنی مرضی مدد کریں. تو 2 شرائط ہیں نیک اعمال کی. نمبر 1 اخلاص, اور اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا, اپنی انٹینشنز کو ریوائز کریں, دوبارہ کریں, بار بار کریں, زبردستی کریں. جیسے ایک کمپنی ویژن سٹیٹمنٹ بنانے بیٹھتی ہے تو وہ لوگ تب تک ڈسکشنز کرتے ہیں جب تک ویژن سٹیٹمنٹ چوکیدار سے لے کے سی ای او تک قائم نہیں ہو جاتا. یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کا چوکیدار بھی ان کی ویژن سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرنا چاہیے. گیٹ سے جیسے ہی آپ انٹر ہو تو آپ اس ویژن کے قائل ہیں. آپ نیسلے میں جب انٹر ہو تو آپ قائل ہیں نیسلے کی ہر ویلیو سے, اس کے ویژن سٹیٹمنٹ سے, تبھی آپ اوپر آئیں گے, تبھی آپ اچھے امپلائی ہیں. یہ ہے اخلاص. تو اللہ کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایک ایک بات مانیں اور کویسچن نہ کریں. اس کی میں آپ کو صحابہ کی مثال دیتا ہوں. صحابہ کا اخلاص آپ چیک کریں کہ اللہ کے نبی دجال کے بارے میں وارن کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا, اس کا ایک دن ایک سال, ایک دن ایک مہینہ, ایک دن ایک ویک, اور باقی 37 دن تمہارے دنوں کے برابر. اب کوئی بھی وہاں ہوتا ہم میں سے, پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل. صحابہ نے سوال ہی نہیں کیا ہاؤ از اٹ پاسبل. اخلاص کا وہ لیول تھا کہ نبی کہہ رہے ہیں بس بات ختم ہو گئی. تو سوال کیا پوچھا انہوں نے, ٹو بی پریسائز. جی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نماز 5 پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے. یعنی ان کی پرائیورٹی نماز تھی, ان کے ذہن میں نماز چل رہی تھی
کہ نمازوں کا کیا بنے گا. یہ ہوتا ہے اخلاص کہ پرائیورٹی، جو چیز پرائیورٹی ہوتی ہے وہی چیز ٹاپ پہ آتی ہے. تو یہ اخلاص بہت ضروری ہے اعمال کے لیے. اور اس پہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب ایک شہید کا ہوگا اور اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. شہید کیوں لائیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ جو بندہ مر گیا اللہ کے لیے، جو بندہ مر گیا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑی تو قربانی نہیں ہو سکتی نا، اس سے زیادہ تو بندہ کچھ نہیں پیش کر سکتا. اسی لیے سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جسچر دیں گے کہ میں نے اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا کیونکہ اخلاص سے خالی تھا. اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مرا تھا، اس لیے نہیں. پھر ایک قاری، پھر ایک سخاوت کرنے والا، خرچنے والا. تو اخلاص بہت ضروری، اس لیے اخلاص کو ریوائز کرتے رہیں. جیسے ویژن سٹیٹمنٹ کمپنیز ریوائز کرتی ہیں نا، جب تک وہ رچ بس نہ جائے. ہر کام اللہ کے لیے کریں، اور اللہ کے لیے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ انٹینشن یہ رکھیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دس ٹو پلیز اللہ. میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. کسی کو معاف کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. یا میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کو کہہ بھی دیا کریں. جیسے وہ 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اپنے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے 3 اعمال کیا ہیں کہ ہم اللہ کو واسطہ دے سکیں جب ہم کسی مصیبت میں پھنسے. کیونکہ وہ لوگ بند ہو گئے تھے غار میں. ایک نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کو میں ہمیشہ دودھ پیش کرتا تھا، ایک دن وہ سو گئے، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا آپ کے لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نسبت اللہ کی طرف تھی. اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو ہمیں اس سے نجات نے پتھر ہٹ گیا. دوسرا، اس نے کہا کہ میں زنا کرنے والا تھا when I was about to enter، تو تب اس نے خاتون نے کہا اتق اللہ، اور میں ڈر گیا آپ کے لیے. تو اگر آپ کو عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے کر دیں. اور تیسرے نے کہا کہ اے اللہ، کسی نے میرے پاس کچھ چیز گروی رکھوائی تھی اور اس چیز سے میں نے کچھ پروفٹ کمایا، تو جب وہ واپس آیا میں نے وہ سارا پروفٹ اس کو دے دیا آپ کی خاطر تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ سورہ البقرہ کے احکامات کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھواتا ہے نا اور آپ اس چیز سے پیسے کمائیں، جیسے آپ کے پاس بزنس میں کوئی بکری رکھوا دے، کوئی گھر رکھوا دے، آپ اس گھر کو کرائے پہ جو ہے دے دیں. گروی سمجھتے نا، اس نے آپ کا ادھار دینا ہے تو آپ کو گروی دے دی ہے کچھ چیز گارنٹی کے لیے، تو آپ اس پہ جو بھی پروفٹ کمائیں گے وہ اس کا ہے. اور کیپٹلزم اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو اسلامی اصول سوچ لیں کہ کتنے خوبصورت ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے وہ سارا پروفٹ اس کو دے دیا، حالانکہ میں چھپا بھی سکتا تھا. تو اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے کریں. یہ ہے عمل صالح، اور یہ ہے قبول ہونے والے عمل. تو عمل جو کرے گا اس کو بشارت دے دو، جو نیک عمل کرے گا. ثابت یہ ہوا کہ مٹیریلسٹک بندہ تو دجال سے نہیں بچ سکتا، عمل کرنے والا بندہ بچے گا. نیک عمل، صالح عمل، اللہ کو خوش کرنے والے عمل. دس از دا کرکس. ان 2 آیات سے یہ ثابت ہو. ما کسینا فیہ ابدا ان وچ دے ول ریمین فار ایور. جنت کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. پہلی 10 آیت میں دجال سے، جو اس کو میمورائز کرے گا دجال سے بچے گا. تو اس آیت کا کیا مقصد؟ دجال کا اور کرسچینٹی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وارن کر دو، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ. کرسچنز، کیونکہ کرسچنز بہت بڑا فتنہ بننے والے ہیں قرب قیامت کے نزدیک، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے ہیں. آرمیگڈون کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے. اس کا گراؤنڈ تیار ہے آرمیگڈون کا. تمام نان مسلمز، انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ابھی سری لنکا میں جو اٹیک ہوا ہے، آہستہ آہستہ تمام لوگ ریلی ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور عنقریب دجال نے جب آنا ہے تو کرسچنز نے ویسے ہی، کرسچنز کو ایک لیڈر بھی مل جانا. تو وارن کر دو ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور اس حد تک چلے جائیں. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ ہیز ٹیکن اے سن. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے کب آیا تھا، کس صدی میں آیا تھا؟ سینٹ کانسٹنٹائن جو تھا، آئی تھنک ٹرینٹی کا کانسیپٹ آیا ہے 4 صدی میں غالباً، 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ. 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ. اور کس نے دیا؟ سینٹ کانسٹنٹائن نے. سینٹ کانسٹنٹائن نے پورا کاؤنسل بلایا پریس کا، اور ان سے اجماع کروایا، کنسنسس کروایا کہ عیسیٰ از دا سن آف گاڈ. اس سے پہلے یونیٹیرین جو تھے، ابھی بھی ہیں دنیا میں یونیٹیرین جو ایک گاڈ پہ بلیف رکھتے ہیں، لیکن تب بہت زیادہ تھے. اس نے ان تمام کو قتل کروایا، اور اس نے من گھڑت عقیدہ سینٹ کانسٹنٹائن نے بنایا. 25 دسمبر اس نے کہا ڈیٹ آف برتھ ہے عیسیٰ کی، کرسمس کا کانسیپٹ نکلا. تو وہ فتنہ جو برپا ہوا، اللہ اس کے بارے میں وارن کر رہے ہیں
کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کر کیا دیا ہے سینٹ کانسٹنٹائن نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے, کیونکہ یہی تو چیز دجال یوز کرے گا. these are the cards of دجال, he will play on these cards. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عیسیٰ مسیح اور دجال اکٹھے نظر آتے ہیں, اور کیوں عیسیٰ آ کے دجال کو قتل کریں گے؟ یہ بہت ریلیشن ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا, کتنے مسلمان ہیں جو کتنے ضعیف ایمان ہے, ضعیف الاعتقادی کی انتہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی پیر فقیر کچھ دکھا دے تو وہ سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے. تو سوچیں دجال کے پاس کیا کیا ہوگا. تو ایسے ضعیف ایمان والے لوگ کیوں نہیں اسے عیسیٰ مانیں گے؟ ایسے ہی تو دجال کا نام دجال نہیں ہے نا. ہی ول بی کورڈ لائک دجل البعیر, جیسے میں نے آپ کہا تھا, کورڈ ان ٹار, لوگ نہیں پہچانیں گے. کفارہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آئے گا, صرف مسلمان دیکھے گا, ایمان والا دیکھے گا, جس کو اللہ دکھا دیں گے. تو وارن کر دو ان کو جنہوں نے کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم, they have no knowledge of it nor had their fathers. یہ ایسی بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی نالج نہیں ہے, نہ ان کے فادرز کو کوئی نالج تھا, کہ کتنی بےہودہ بات کر رہے ہیں. کبورت کلیمۃ تخرج من افواہہم, بہت بےہودہ گھٹیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, اور یہ سراسر بکواس ہے, یہ کذب, یہ من گھڑت بات ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا جن جائے. سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں کہ دے سے قالوا اتخذ اللہ ولدا, یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. یہ بات سن کے آسمان پھٹ جائے, زمین کلیفٹ اسنڈر ہو جائے, زمین کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ he should beget a son. It is not befitting for the الرحمن that he should begot a son. یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو, کوئی شریک ہو, کیونکہ بیٹے کے لیے ایک عمل ہے اور وہ عمل اللہ کو زیب نہیں دیتا, اللہ خالق ہے. تو یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ لائے ہے, اٹس اے لائے. ان کو وارن کرو, کرسچنس کو وارن کرو. اس لیے کرسچنس کو دعویٰ کرنا بہت ضروری ہے, ثابت یہ ہوا ہے. اور کرسچن بہت جلدی اسلام قبول کر بھی لیتے ہیں, ہماری سملیرٹیز بہت ہیں ان کے ساتھ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہ آئے. کس بات پہ؟ اس بات پہ جو بات آپ بتا رہے ہیں, یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں, یہ جو الفاظ ہیں, جو وحی ہے, آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کے آئے, کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. تو کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک نہ کر لیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کاؤنسل کر رہے ہیں کہ آپ بس ان کو میسج پہنچائیں. باقی جو بھی فتنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈیزائنڈ ہیں, وہ آنے ہیں, وہ اللہ کی اجازت کی طرف سے. کوئی فتنہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ العزیز ہیں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اللہ کو کوئی سبڈو نہیں کر سکتا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے سب کو. تو اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو سوچیں کہ ہلاکت اگر نبی کو کہا جا رہا ہے جو کہ سب سے کمپوزڈ انسان ہے کائنات کے, اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس غم سے ہلاک نہ ہو جائیں, تو سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے اس فتنے کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. This is the key. پوری 10 ورسز میں یہ کی ہے, یہ چابی چھپی ہوئی ہے کہ کس طرح تم نے اس دور کے لاکس کو کھولنا ہے, دجال کے دور کو. جو کچھ بھی دنیا میں ہے اٹ از زینہ, یہ زینت ہے دنیا کی, مزین کیا ہے ہم نے. لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ایڈورنمنٹ ہے, زینت ہے, تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو مٹیریلزم کا آپ کہہ لیں اسلام میں سلوشن ہے. اسلام نے مٹیریلزم, ایکسیسو مٹیریلزم جو آج کی فلسفی ہے, کنزیومرزم, کیپٹلزم, سروائیول آف دا فٹسٹ, اس کو بریک کر رہی ہے سورہ کہف. ہمارے مائنڈ کے وہ تالے کھول رہی ہے مٹیریلزم کے. مٹیریلسٹک انسان دجال سے نہیں بچنے والا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, جدھر وہ جائے گا وہ کہے گا اچھا یہ بنجر ہے زمین, آسمان کو حکم دے گا بارش ہونے لگ جائے گی. آپ سوچیں کہ بل گیٹس جس کے آئیڈیل ہیں, جس یوتھ کے, یہی ہے نا, ہم جب یہ بگ 4 میں جاتے ہیں, EY میں اور یہ جو باقی کمپنیز ہیں, اس میں ہمارے آئیڈیلس کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں نا, پیسہ جنہوں نے بڑا کمایا. آپ دیکھ لیں گول کاسٹ ایک پیج ہے, وہاں پہ سکسیس سٹوریز ہیں کہ بچپن اس کا ایسا تھا لیکن اس سے بڑا پیسہ کما لیا. پیسہ پیسہ پیسہ, ہماری یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہی پیسہ بن چکا ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی پیسہ. تو دجال کے پاس تو اتنا مال ہوگا, اتنا مال ہوگا, بل گیٹس اس کے آگے جھکے گا, بل گیٹس بھی کچھ نہیں ہے. تو سوچیں کہ وہ یوتھ کیا ریزسٹ کر سکے گی دجال کو, جس کے ہاتھ میں جابز ہوں گی, امپلائمنٹ ہوگی, جدھر وہ جائے گا کہے گا ان امپلائڈ ہو, میں تمہیں امپلائمنٹ دیتا ہوں.
जिधर वो जाएगा वो कहेगा कि मैं तुम्हें इकोनॉमी देता हूँ, मेरे से पैसे लो, मैं बारिश बरसाता हूँ, मैं तुम्हें गल्ला देता हूँ, तुम्हारे पास गल्ला कम है। तो उसको उससे बचना छोटी बात नहीं है। आज हम सब का ये हाल है कि लोग पैसे के लिए दीन को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच डालते हैं। तो यही है दज्जालियत असल में। तो ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट है, अल्लाह ताला ने ब्रेक किया उसको, आपके मेंटल शैकल्स जो हैं। तो दिस इज़ द की कि दुनिया में जो है वो कुछ भी नहीं है, वो जीनत है, वो ख़त्म हो जाना है। थोड़ा सा सब्र कर लो, कम में खुश हो जाओ लेकिन अपने आप को बेचना ना, कम में राजी हो जाओ लेकिन दज्जाल को फॉलो ना करना, उसके धोखे में ना आना। ये है की, और ये तभी बनेगी जब आप हर फ्राइडे इसको रिवाइज करेंगे, इस लेसन को। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और बेशक जो कुछ भी दुनिया में है हम इसको एक चटियल मैदान बनाने वाले हैं, बैरन ग्राउंड बनाने वाले हैं। ये गिराह को हम खोल देंगे, जैसे एक पेज को रोल कर दें तो बॉल बन जाती, उस बॉल को खोल दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, चटियल मैदान बन जाएगा। एग्जैक्टली अल्लाह ऐसे बना देंगे क़यामत वाले दिन, एक नई क्रिएशन, कोई सीज नहीं, कोई प्लेटूज नहीं, कोई माउंटेन्स नहीं है। तो साबित ये हुआ कि अल्लाह ताला बता रहे हैं दुनिया की ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दज्जाल के पीछे ना जाना, उसके पास होगा क्या, सिर्फ दुनिया ही तो होगी दिखाने के लिए, इसलिए दुनियादार ना बन जाना। और आज दुनियादारी का चर्चा है हर तरफ। आज लिटरली स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ एक जंग है। स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड से, हमारे दिलों से निकाली जा रही है, इसलिए प्लीज बीवेयर। हम हसिब आप देखें, साहब काफ का वाकया शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि दज्जाल से जो लोग बचेंगे वो यही करेंगे, एग्जैक्ट यही करेंगे, उन्हें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आम बात नहीं है। क्यों कहा इतने कम लोग बचेंगे? क्योंकि दज्जाल से बचने के लिए आपको लिटरली अपनी जगह छोड़ छोड़ के सिविलाइजेशन से दूर जाना पड़ेगा। दो लोग हैं जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में, एक शेख इमरान हुसैन, वो बहुत बात करते हैं दज्जाल पे, कुछ बातें उनकी ठीक हैं, कुछ बातें उनका अपना इज्तिहाद है जो बड़ी सुपरफिशियल है, लेकिन उन्होंने पूरा एक विलेज बना लिया और वहाँ पे वो मुसलमानों को कॉल कर रहे हैं कि आके रहो, क्योंकि वो इस बात के कायल है और अहदीस से बात साबित है। वो हदीस बड़ी ज़बरदस्त है, फितनों के ऊपर एक हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा थे गालिबन, एक सहाबी थे जो अल्लाह के नबी से बहुत कुछ पूछा करते थे। तो अल्लाह के नबी से उन्होंने फितनों के बारे में पूछा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उस दौर में बंदे का बेहतरीन असासा एक बकरी होगी जिसको पहाड़ों की तरफ ले जाएगा। और उस सहाबी ने पूछा जब बकरी भी नहीं होगी तो फिर? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर तुम टहनी चबाते रहना यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, वापस ना जाना, उस जगह रहना, सेफ रहोगे। यानी छोटी बात नहीं है, पहाड़ों की तरफ जाना, पहाड़ों की तरफ जाके रहना, यानी कि ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ जाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिस एजेंडे के मुताबिक, जिस पीक पे जाके वो लोग इस वक्त हमारे साथ गेम कर रहे हैं यहूदी, उन्होंने 100 साल की प्लानिंग की हुई है और हम खामोश हैं, हमें पता भी नहीं। डब्बे की खुराकें, ब्रॉयलर चिकन और इकोनॉमी सारी उनके हाथ में है, सारी फूड इंडस्ट्री उनके हाथ में है, पता नहीं हमें क्या क्या खिला रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा है, हमें क्या क्या दिखा रहे हैं, किस किस तरह से हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे दज्जाल के आगे झुक जाएं। वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमें। नबी अल्लाह के आगे झुकने के लिए प्रिपेयर करता है, याद रखें। और वो जो है शैतान के जो साथी हैं, जो तागूत है, वो दज्जाल के लिए प्रिपेयर कर रहा है दुनिया को, और लिटरली प्रिपेयर कर रहे हैं हर तरह से, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी। मेंटली ऐसे कि हमें अमेरिका से मोहब्बत पैदा की जा रही। यही तो मैं कहता हूँ, टीवी सीरीज और मूवीज देखने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ऑल्दो कुछ मूवीज और टीवी सीरीज में कोई सच वो चीज़ नहीं है शरीयतन, लेकिन 90% में है, बट सबसे बड़ा नुकसान यही है कि दे मेक यू फॉल इन लव विद देम। आप उन सेलिब्रिटीज से मोहब्बत करने लगते हैं, आप उस मुल्क से मोहब्बत करने लगते हैं जो वो बना रहे हैं। हमारा बच्चा बच्चा एवेंजर्स से मोहब्बत करने लगा है, हमारा बच्चा बच्चा थॉर के बारे में जानता है, थॉर को पढ़ता है, थॉर को पसंद करता है, थॉर के बारे में फील करता है, कैप्टन अमेरिका के बारे में जानता है, कैप्टन अमेरिका के बारे में फील करता है, हल्क को पसंद करता है। ये सारे कौन है? इनमें कोई एक भी अरबी है? दुनिया तो अरबियों ने बचानी है, इमाम मेहदी ने आके बचानी है। तो वेयर इज इमाम मेहदी? बल्कि अरबियों से तो नफरत पैदा की जा रही है, अरबियों को तो डिग्रेड किया जा रहा है, अरबियों को तो जो है हर मूवी में विलन दिखाया जाता है, नौकर दिखाया जाता है, करप्ट दिखाया जाता है। हॉलीवुड की मूवीज में सारा करप्ट माफिया या मैक्सिकन हैं या अरबी हैं, आप रिसर्च करके देख लें। तो वेयर इज इमाम मेहदी? हमारा बच्चा इमाम मेहदी को कैसे पहचानेगा? वो तो थॉर को पहचानेगा। और दज्जाल की फौज में ये सारे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये सारे एवेंजर उसकी फौज में होंगे। एग्जैक्टली ये नहीं होंगे, लेकिन ये गोरे होंगे। तो सोचें कि हमें कहाँ पे हमारा किबला कहाँ पे किया जा रहा है, कि तुम्हारा किबला असल में ये है। बच्चा बच्चा ही इज फॉलिंग इन लव विद देम।
गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर से हमें मोहब्बत पैदा की जा रही। हालांकि व्हाट इज गेम ऑफ थ्रोन्स? इट इज पॉर्न विद अ स्टोरी, पोर्नोग्राफी विद अ स्टोरी। इसमें इनफिडेलिटी है, इसमें जो है वो बगावत है, इसमें पता नहीं क्या क्या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और थोड़े बहुत स्टोरी को ज़रा दिखाने के लिए अच्छी चीज़ें भी हैं। अब हर बंदे ने सोचा हुआ है गेम ऑफ कैरेक्टर्स के किसी ना किसी किरदार को कि मैं ये हूँ, या ही और शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद द कैरेक्टर। कैसे दज्जाल से बचेंगे? सोचने की बात है। इस लेवल की गेम वो हमारे साथ कर रहे हैं, इस लेवल पे वो हमें कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये अनकॉन्शियसली झुक जाए, इन्हें पता भी ना लगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि असहाबे कहफ की तरह आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को लिटरली लेट गो करना होगा इन चीज़ों को। लोग पूछते हैं म्यूज़िक क्यों हराम है? ये सबसे बड़ी दलील है म्यूज़िक हराम है। आप छोड़ें उसको, अहदीस को छोड़ें, अगर आपको अहदीस ज़ईफ़ लगती हैं आप उसको छोड़ें। आप सिर्फ ये पॉइंट देख लें कि म्यूज़िक इज़ द बिगेस्ट टूल टू ब्रेन वॉश यू इनटू द जाली सिविलाइजेशन, द जाली फितना। छोड़नी पड़ेंगी ये चीज़ें, भागना पड़ेगा इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से हमने छोड़ी हुई, हमें तो महसूस नहीं होता कि म्यूज़िक की भी कोई ज़रूरत है ज़िंदगी में। ओके, तो गार में जाके छुपना पड़ेगा, यानी आइसोलेट होना पड़ेगा आपको। अगर आप इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे तो कायल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बड़े से बड़ा मोमिन आएगा दज्जाल के सामने और किम करेगा कि मैं तेरे साथ मुनाजरा करूंगा, लेकिन जैसे ही दज्जाल अपने आर्गूमेंट्स पेश करेगा तो वो मोमिन सजदा कर लेगा, उसे झुक जाएगा, बड़े से बड़ा मोमिन। तो अल्लाह के नबी ने कहा सो आई एडवाइज यू टू फ्ली, भाग जाना, दौड़ लगा देना। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, तो मैं उसको संभाल लूंगा। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं हदीस के। अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरे दौर में आया तो मैं उसको संभाल लूंगा, लेकिन अगर मेरे दौर के बाद आया तो तुम में से कोई उसको नहीं संभाल सकता। सहाबा को कह रहे हैं, तो व्हाट अबाउट अस? उमर बिन अल-खत्ताब को इसीलिए मना किया था ना इब्ने सयाद को कत्ल करने से, यहूदी एक बच्चा था, कि तुम इसको नहीं, अगर ये दज्जाल है यू कांट किल हिम, तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर ये नहीं है तो फिर जो है वो। इब्ने सयाद दज्जाल नहीं था, उसके बारे में नहीं है, दज्जाल वो नहीं है, इंसान ही था, इंसान ही। कुछ कहते हैं जिन था, मैंने भी वैसे टू बी ऑनेस्ट इतना उसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट वो दज्जाल नहीं है इब्ने सयाद, क्योंकि दज्जाल का हुलिया तो बयान है ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हाँ उसकी औलाद भी थी, दज्जाल की तो औलाद नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल दज्जाल का मुकाबला मोमिन नहीं कर सकेगा, भागना ही पड़ेगा। हजरत ईसा उसको मारेंगे, और हदीस में आता है कि व्हेन दज्जाल विल सी ईसा द सन ऑफ मैरी, ही विल डिसॉल्व, ही विल रन अवे लाइक सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर। उसकी ऐसी जो है वो उसकी जान निकलेगी ईसा अलैहिस्सलाम को देख के, जैसे सॉल्ट डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाएगा और भाग जाएगा। इमाम मेहदी का रोल ये है कि इमाम मेहदी आ चुके होंगे और दज्जाल उनका सुन के गुस्से हो जाएगा और अपनी जंजीरें तोड़ के बाहर आ जाएगा, और वो मदीना में जाके, मदीना के बाहर जाके पैर मारेगा। उस पैर मारने से जलजला आएगा और तमाम मुनाफिकीन मदीना से निकल जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे, मोमिनीन मदीना में रहेंगे। फिर वो इराक जाएगा, वहां से 70,000, अस्फहान के इलाका, 70,000 यहूदी उसको फॉलो करेंगे। फिर वो मस्जिद अक्सा जाएगा, और मस्जिद अक्सा जाके उसका तख्त है, वहां पे जाके वो काबिज होने की कोशिश करेगा। तो इमाम मेहदी जो है वो अपनी फौजों को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इमाम मेहदी की डिस्कशन भी बड़ी ज़रूरी है जी। बिल्कुल, सबसे पहले इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, और मुसलमान खिलाफत की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इमाम मेहदी से पहले खिलाफत कायम हो चुकी होगी। देखें, जब मुसलमानों के खिलाफ वेस्ट जमा हो रहा है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से खैर भी है, क्योंकि ये एक चांस है कि मुसलमान यूनाइटेड हो जाएंगे, और हो रहे हैं। अब मुसलमानों को समझ आ रही है, लिबिया को समझ आ गई ना, कज़ाफ़ी को जब उन्होंने मारा उन्हें समझ आ गई कि अमेरिका सिंसेयर नहीं है, अमेरिका खुल के सामने आ गया। ओबामा ने 2016 में, आप इंटरव्यू सुन लें ओबामा का, ओबामा से इंटरव्यू ने पूछा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट या आपकी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर, उसने कहा लिबिया, यानी लिबिया पे अटैक करना और लिबिया को होप दिलाना डेमोक्रेसी का, क्योंकि तबाह हो गया ना लिबिया। इसी तरह इराक, ये ट्रंप का है बयान, 2017 में ट्रंप ने कहा था कि इराक और लिबिया ये अमेरिका के सबसे बड़े ब्लंडर्स हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को तबाह कर दिया। टेररिज्म, किसी दौर में इराक में टेररिज्म, अब देखें टेररिज्म की। तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ मुखलिस नहीं, और इन्होंने यूनाइट हो जाना है, और जब इन्होंने यूनाइट होना है, इन्होंने अपना एक बंदा भी चूज़ कर लेना, और वो बंदा खलीफा होगा पहला, और उसके बाद फिर इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो टाइम बहुत करीब है, तो इमाम मेहदी सबसे पहले हैं, फिर दज्जाल का ज़हूर होगा। तो मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि असहाबे कहफ, चूँकि वो आइसोलेट हुए, उनको निकलना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी लिटरली,
इसी तरह दज्जाल से दूर भागना पड़ेगा। अब वही लोग भागेंगे जो दुनियादार नहीं है, जो लोग दुनिया पे इतने डिपेंडेंट हैं। हिजरत कोई छोटी बात नहीं है। देखें, सहाबा ने अबिसीनिया हिजरत अपनी सारी जायदाद सब कुछ छोड़ के की थी, और इंटरेस्टिंगली ये सूरा हिजरत से पहले की, हिजरत से तकरीबन साल पहले, चंद माह पहले नाजिल हुई है हिजरत टू अबिसीनिया। मुसलमानों को रेडी किया जा रहा है कि छोड़ना पड़ेगा। आज हम में से कौन छोड़ सकता है अपने डीएचए का घर, बहरिया का घर, गार्डन टाउन का घर, मॉडल टाउन का घर? कोई छोड़ के जाएगा? इमाम मेहदी को फॉलो करेगा? इमाम मेहदी को ज्वाइन करेगा अगर वो एक कॉल देते हैं? या दज्जाल से बचने के लिए हज़रत ईसा अगर कहते हैं आओ मेरे पीछे पहाड़ों की तरफ, हज़रत ईसा पहाड़ों की तरफ ले जाएंगे मुसलमानों को? हदीस में आता है पहाड़ों में छुपेंगे जाके। तो कौन जाएगा? सिर्फ वो जाएंगे जो दुनियादार नहीं है, जो छोड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए मोमिन का एटीट्यूड यही होना चाहिए। इकबाल ने कहा, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगो आसमां बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। आशियाना नहीं बनाता, दुनिया से दिल नहीं लगाता, लेकिन हमने लगा लिया है, और हम इसीलिए हम फंस चुके हैं। इसीलिए तो कफरानी पढ़ा जाएगा, नजर भी आ रहा होगा लेकिन इंटरप्रेट नहीं होगा, समझ नहीं आएगी करें क्या, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी होगी कि वी विल बी अनेबल टू लेट गो। जैसे सिगरेट पे एक बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, उसे पता है सिगरेट बुरा है, उसे पता है इससे थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन वो फिर भी पीता है। ड्रग एडिक्ट फिर भी ड्रग्स लेता है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली यही तो दज्जालियत है कि लोग छोड़ नहीं सकेंगे, लोग उसके पीछे जाएंगे, मजबूरन जाएंगे, और एग्जैक्टली इस तरह हो रहा है आज के दौर में। तो ये ऐसे अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक इतना बड़ा फितना। और अभी तो मैं आपको कम डरा रहा हूँ, अल्लाह के नबी दज्जाल से ऐसे डराते थे कि सहाबा कहते हैं कि हमें ऐसे लगता था अभी पीछे से आ जाएगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता था और आंखें वाइड हो जाती थी दज्जाल के बारे में बात करते हुए। और अल्लाह के नबी ने कहा कि आई विल टेल यू विच नो नबी टोल्ड अबाउट दज्जाल, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया, और वो ये है कि ही इज़ वन आइड एंड योर लॉर्ड इज़ नॉट वन आइड। वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी एक इंटरप्रिटेशन डॉक्टर इसरार ने किया है, अपना इज्तिहाद किया कि दो आंखें हैं ना, एक स्पिरिचुअल आई है, एक मटीरियल आई है, दोनों ज़रूरी हैं। तो दज्जाल के फॉलोअर्स की स्पिरिचुअल आई बंद होगी, वो सारे काने होंगे और उसी काने को फॉलो करेंगे, वन आई को फॉलो करेंगे। यानी दे विल बी एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक पीपल, दे विल बी वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल। और आज हमें सेल्फ सेंटर्ड कैसे बनाया जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको डोपामीन की साइंस समझनी बहुत ज़रूरी है। डोपामीन इज़ अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। जिस तरह सेरोटोनिन है, जिस तरह ऑक्सीटोसिन है, जिस तरह कोर्टिसोल है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप पढ़ें, इनके फंक्शंस क्या हैं। डोपामीन का फंक्शन ये है कि जब भी हम कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन हमें एक्साइटेड फील कराता है, हमें अच्छा फील कराता है, खुश फील कराता है। तो बेसिकली इट इज़ अ सेल्फिश केमिकल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें गोल करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। और फीफा खेलते हुए रिसर्च है एक, फीफा खेलते हुए जब बच्चा गोल करता है तो उसको उतनी डोपामीन मिलती है जितनी एक सिगरेट पी के मिलती है। और फेसबुक पे जब एक लाइक आता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 सिगरेट ऑफ डोप, और लड़की का है तो 2 सिगरेट, फीमेल का अगर है, ओके, लड़कों के लिए। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप पिक्चर जब लगाएंगे और ऑपोजिट जेंडर का लाइक आएगा तो वो डोपामीन रिलीज होगी, और फिर आपका दिल करेगा और करूं और करूं। ओके, दिस इज डोपामीन। डोपामीन इंसान को सेल्फिश बनाता है, डोपामीन इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, लेजी बनाता है। जितने भी गेमर्स हैं बला के इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। आप देख लें, उनकी इंटेलिजेंस बहुत होगी, ठीक है, गेमें खेल खेल के इंटेलिजेंस आ जाती है, मिशंस वगैरह, और ये सारी आई साइट भी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो परले दर्जे के निकम्मे और लेजी लोग होंगे। ये आप देख लें, मुझे खुद पता है क्योंकि सारी उम्र गेमर्स के साथ गुजारा है, जीकी में, फास्ट में, इधर उधर। दे विल बी लेजी पीपल बिकॉज दीज थिंग्स रिलीज डोपामीन। और डोपामीन इंसान का जो है वो जब हावी हो जाता है, डोपामीन सेंटर्स जब बढ़ जाते हैं, 7 सेंटर्स है ना इंसान की बॉडी में, डोपामीन सेंटर्स, जो लिटरली फ्लावर के बड की तरह, जैसे फ्लावर का बड होता है ना वो खुलता है, इस तरह डोपामीन सेंटर्स खुलते हैं। जब वो खुलते हैं तो आपको डोपामीन चाहिए, जब तक आप डोपामीन नहीं देंगे वो चीज़ आपके मसल्स को इरिटेटेड रखेगी और आपको इरिटेटेड रखेगी। जहाँ जहाँ वो सेंटर है वहाँ पे बॉडी के, किडनी में मिसाल के तौर पे एक सेंटर है, तो किडनी में से डोपामीन अगर आपको नहीं मिल रही तो वहाँ से कोर्टिसोल रिलीज होगा, इमरजेंसी हार्मोन, कि कुछ करो, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप इरिटेटेड होंगे। यही है ना ड्रग एडिक्शन की सारी जो साइंस है, डोपामीन चाहिए होता है ड्रग एडिक्ट को, नहीं मिलता तो वो
اس کے جو بڈز ہیں, وہ جو سینٹرز ہیں ڈوپامین کے, وہ اس کو اریٹیٹڈ رکھتے ہیں. تو جب تک وہ چیز کر نہیں لیتا اس کو چین نہیں آئے گا. یہی پورن ایڈکشن کی سائنس, جب تک دیکھ نہیں لیں گے چین نہیں آئے گا اور اریٹیٹڈ ہوتے رہیں گے. تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے وہ ڈوپامین سیلنگ سویلائزیشن ہے. بچہ سیلفش ہے, ہارڈ ورک سے نفرت کرتے ہیں ہماری یوتھ. آپ دیکھ لینا, دے ہیٹ ہارڈ ورک, دے لو شارٹ کٹس, دے ہیٹ ڈوئنگ محنت فار سم تھنگ ٹو گیٹ سم تھنگ, اینڈ دے ول لائک کہ کسی طرح مجھے ابھی مل جائے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہو جائے, شارٹ کٹس لگائیں گے. اینڈ دے آر پرلے درجے کے لیزی, اریٹیٹڈ. 1 منٹ کے لیے آپ انہیں کھڑا کر دیں بچوں کو, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. 30 سیکنڈ کا چیلنج دے کے دیکھیں آپ اپنے خاندان کے بچوں کو کہ بس کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیں گے 10 سیکنڈ بعد ان کے کوئی نہ کوئی چیزیں ہلنے لگ جائیں گی. بے چینی, اوکے. ڈسپلن ان کا اتنا خراب ہے, ماں باپ ان کے پریشان ہیں. جب ڈوپامین دیں گے تو یہی ہوگا نا. انسان کیا ہے, باڈی ہے, اور اس باڈی میں کچھ کیمیکلز ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. اہمی تو انسان اللہ نے نہیں بنا دیا نا. انسان کی حفاظت اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. جو کوئی جس کو جتنا نالج ہوگا اتنی حفاظت کرے گا. آکسیٹوسن, خواتین میں آکسیٹوسن مردوں سے 9 ٹائمز 10 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. آکسیٹوسن سیکریفائس والا ہے نیورو, اس لیے عورتیں زیادہ سیکریفائسنگ ہوتی ہیں, زیادہ کمپرومائزنگ ہوتی ہیں. آج کی عورتوں میں نہیں پتا لیکن ہوتی ہیں. اسی لیے عورت وہ پین سہ لیتی ہے لیبر چائلڈ کی, مرد کبھی نہیں سہ سکتا. وہ جو بچے کے برتھ کے ٹائم پہ جو ہوتا ہے نا, اس ٹائم آکسیٹوسن بہت ڈوز سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے ماں ہمیشہ راتیں جاگے گی, باپ نہیں جاگے گا. باپ 1-2 دن بعد جو ہے وہ تنگ آ جائے گا بچے سے, ماں جاگے گی. ماں ہر وقت ریڈی ہوگی. آکسیٹوسن ہے نا کیمیکل, اس کی باڈی اس طرح سے, نیورو ٹرانسمیٹر اس کا ایسا ہے. تو یہ ہے سائنس آف نیورو ٹرانسمیٹر جو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. ڈوپامین کی غذا کو, ڈوپامین کے لیول کو کم کریں اگر آپ نے دجال سے بچنا ہے, ورنہ آپ لٹرلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے دجال پہ, کیونکہ ہی ول بی گیونگ ڈوپامین, ہی ول بی سیلنگ ڈوپامین, بلکہ سیلنگ نہیں, ہی ول بی گیونگ فار فری. اب ڈوپامین کی غذا کو کیسے کم کرنا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو ڈوپامین دے. مثال کے طور پہ فیس بک کو کم کرنا پڑے گا, سیلف پریز کو کم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, یہ جو لائکس والا کلچر ہے, اور گیمنگ کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی ڈوپامین دیتی ہے. ہر اس چیز کو کم کرنا پڑے گا جو شارٹ کٹ سے ملتی ہے, ٹرسٹ می. اور گورے یہ چیز ریئلائز کر چکے ہیں. گورے اپنے بچوں کو گارڈننگ سکھا رہے ہیں کہ محنت کرو, پودا اگاؤ, تم میں صبر آئے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے گھر میں لیمو کا پودا اگانا شروع کیا ہے, تو بڑا صبر کا کام ہے. ڈیلی دیکھتے ہیں کہ کتنا اگ گیا ہے, اور وہ اگتا ہی نہیں تو دل کرتا ہے بازار سے لے آئیں چھوڑیں, کیا ٹینشن مول لے لیے. تو وہ چیزیں صبر سکھاتی ہیں. لٹرلی سارے انبیاء چرواہے تھے, اوکے, اس کے قریب تھے, نیچر کے قریب تھے, صبر تھا ان میں, کیونکہ بکریوں کو ڈیل کرنا بڑے صبر کا کام. ہم میں بالکل صبر نہیں ہے. تو گارڈننگ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. ٹیکنالوجی بین کر دیا انہوں نے. اسکولوں میں گارڈننگ فرض ہے, جرمنی کے اسکول میں, جاپان کے اسکول میں, امریکہ کے کئی اسکولز میں. اس کے بعد بچوں کو کوئی چیز فوراً سے نہ دیں, ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنا سکھائیں, ان کو صبر سکھائیں, ان کو کمپرومائز سکھائیں, محنت کرنا سکھائیں. آپ کے گھر میں رولز یہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں ملے گی. آپ کے گھر کا کلچر ایسا ہونا چاہیے, تو پھر ڈوپامین لیول کم ہوگا. تو اصحاب کہف کس لیول پہ تھے؟ آکسیٹوسن ان کا کس لیول پہ تھا؟ اصحاب کہف جو تھے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم والے, رقیم سے 2 مراد, ایک تو غار والے, دوسرا انسکرپشن ٹیبلٹ والے. رقیم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جب ظاہر مشہور ہوا کہ اللہ کے ولی ہیں, تو لوگوں نے ایک ٹیبلٹ, ایک انسکرپشن لکھ کے غار کے باہر لگا دی تھی, تو اس لیے وہ مشہور ہو گئے الرقیم والے. کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے بہت عجیب سائنس میں سے ہیں؟ تم ونڈر کرتے ہو کہ بہت عجیب بات ہے. نہیں, ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب عجیب باتیں. اگر تم ہمارا کنگڈم دیکھ لو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں, تم لوگ حیران ہو جاؤ کہ ہمارا کنگڈم ہے کیا. آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں, موویز میں جب کسی بھی سو کالڈ فالس گاڈ کا کنگڈم دکھاتے ہیں تو کتنا فیسینیٹ کرتا ہے کہ کس طرح اس کے ارد گرد نوکر چاکر موجود ہیں, کس طرح سبمسو لوگ موجود ہیں, اور کتنی پاور ہے اس کے پاس. سوچیں اللہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال, اللہ کی چادر تکبر ہے, اور اللہ کا عرش جو ہے اس کا سائز, اللہ کے عرش کے ایک فرشتے نے جس نے تھاما ہوا ہے, اس ایک فرشتے کا سائز ہمیں پتہ ہے, اللہ کے نبی نے بتایا. اس کے ایئر لوب سے کندھے تک اگر ایک پرندہ 700 سال تک چلے گا تو پہنچے گا.
اب وہ کس سپیڈ پہ جائے گا یہ نہیں ہمیں پتا، لیکن 700 سال ایک پرندے کو لگیں گے اس فرشتے کے ایئر لوب سے لے کے کندھے تک کا جو ڈسٹینس ہے. اس وہ ایک فرشتہ ہے جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا. اور کتنے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہے. دی عرش آف اللہ compared to the rest of the universe is like a ring placed in a desert. صحیح حدیث. رنگ یونیورس ہے اور ڈیزرٹ اللہ کا عرش ہے. دس از اللہ ذوالجلال. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو کنگڈم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سائنس ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سائنٹسٹ, متکبر سائنٹسٹ اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ بچے ہیں اللہ کے نالج کے آگے. ایک حدیث میں آتا ہے وہ نا, وسع کرسی الا بما شاء یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے جس کو جتنا دے دے. تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے پتہ ہے کائنات کو کتنا علم دیا, پوری کائنات کو. اٹس لائک این اوشن اینڈ اے ڈراپ آؤٹ آف اٹ. وہ ڈراپ انسانیت کے پاس علم ہے. سوچیں اللہ کا علم کتنا ہے, تو ہم کیسے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ متکبر سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ جیسے اور یہ باقی آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں, یہ گاڈ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنے علم کی بیسس پہ. میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی, اس کو غور سے دیکھیے گا. جو میں کل آپ سے پورٹلز کی بات کر رہا تھا, یہ ذرا اسٹار گیٹ بڑی مشہور مووی ہے, پرانی مووی ہے. یہ دیکھیں پیرامڈ, اور یہ پیرامڈ کے اوپر سے کیا کھل رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. اٹ ول ٹیک یو اے ملین لائٹ ایئرس فرام ہوم بٹ ول اٹ برنگ یو بیک. ٹھیک ہے, یہ ہے بیسیکلی پوری سائنس پورٹلز کی, اور یہ موویز میں باقاعدہ دکھائی گئی ہے. یہ مووی میں اس کا آپ شارٹ سین دیکھ لیں, جا کے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اسٹار گیٹ پورٹل سین. تو پورا پورٹل بناتے ہیں, اس پورٹل کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے تھرو ایک اور پلانٹ میں, ایک اور گیلیکسی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل سچ بات ہے. یہ چیزوں پہ میری بہت ریسرچ ہے, کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دجال بھی ایک اور ڈائمنشن میں ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے, ہو نہیں بھی سکتا, لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو اصحاب کہف, میری یہ رائے ہے, میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ رائے تھی رحمہ اللہ, کہ اصحاب کہف ایک اور ڈائمنشن میں جا کر سوئے ہیں. اس غار میں شاید پورٹل کھل گیا ان کے لیے, اس کے دہانے پہ جا کے وہ سوئے ہیں. بائی دا وے ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اس کا تعلق کوئی تفسیر کے ساتھ نہیں ہے, نہ اس کا تعلق اصحاب کہف کی کوئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو پیرامڈس کے باہر سفنکس کا جو اسٹرکچر ہے, سفنکس پتہ آپ کو, وہ جو پنجے یوں رکھ کے ایک انسانی شکل ہے, سفنکس کے بارے میں آتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیز ہے, یہ دنیا کی بنی ہوئی نہیں ہے. اس پہ ریسرچ آپ کیجئے. وہ سفنکس بیٹھا ہوا ہے اس طرح پنجے رکھ کے, اور اصحاب کہف کا کتا بھی غار کے باہر اس طرح بیٹھا ہے. پیرامڈس کے ارد گرد سفنکس بیٹھا ہوا ہے, اور کس لوکیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ. دنیا کا جو جغرافیکل نارتھ ہے, جو جغرافیکل نارتھ ہے, ایک تو ہے نا کہ جو کیلکولیٹڈ نارتھ ہے, ایک جغرافیکل نارتھ ہے. گیزا پیرامڈز ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ میں, اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے سفنکس وہاں پہ, وہ ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ میں. تو اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا اس پہ کہ اصحاب کہف کا کتا, اللہ ایگزیکٹ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے پنجے باہر رکھ کے بیٹھا ہے, حفاظت کے لیے بیٹھا ہے, بالکل بیٹھا ہے. لیکن پیرامڈز بھی پورٹلز ہیں. پیرامڈز کے اوپر سے کنفرم بات ہے ایلین سویلائزیشنز آتی رہی ہیں کسی دور میں. اب وہ نالج لاسٹ ہو گیا, اس نالج کو, اسی کے پیچھے تو امریکہ پڑا ہوا ہے. عراق میں اٹیک کی بہت بڑی وجہ آئل تھی, لیکن ایک اور وجہ بھی تھی, سومیرین ٹیبلٹس. کیونکہ سومیرین ٹیبلٹس بیبیلونین سویلائزیشن میں لاسٹ ہیں, اور وہ ڈھونڈ لیے امریکہ نے سومیرین ٹیبلٹس. آرکیولوجسٹ کو مل گئے. کیوں؟ کیونکہ ان میں نالج ہے ان ٹیبلٹس میں. یہ جتنی موویز ہیں, نیشنل ٹریجر اور اسٹار گیٹ, ان کو کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی ٹیبلٹ ملتی ہے اگر آپ سٹوری لائن فالو کریں, اور اس میں کچھ پڑھتے ہیں اور انہیں ایک ہڈن نالج ملتا ہے, اور اس کے بعد اس ہڈن نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی پورٹل کھولتے ہیں, یا وہ جو ہے کسی ایلین سویلائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہاروت و ماروت کہاں ہے, نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. بیبیلون میں ہے, ببابل ہاروت و ماروت, اور ابھی تک بالکل قیامت تک ہے, تفسیر میں آتا ہے قیامت تک وہ وہاں پہ ہوں گے. تو یہ بندے کا بیان دیکھ لیں, ایلومیناٹی کا جو کرسچن روزن کروز, ہی از دی فاؤنڈر آف ارلی ایلومیناٹی, جرمن تھا. ڈو یو نو ہی ٹریول ٹو بیبیلون؟ اس کی آپ پڑھ لیں britannica.com. ہی ٹریول ٹو بیبیلون, اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا نالج آیا ہے جو ہیومینٹی کو انلائٹن کرے گا, الومینیٹ کرے گا, اور وہاں سے نام الومیناٹی پڑا تھا. اس نے کہا میرے ہاتھ کچھ ٹیبلٹس لگے ہیں, کچھ نالج لگا ہے, میں نے کچھ بینگ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے جو انٹیلیجنٹ بینگز ہیں, جنہوں نے میری انٹیلیجنس کو بڑھایا ہے.
تو میرے تو خیال میں ہاروت و ماروت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بلیک میجک سکھاتے ہیں, یا لٹرلی اس نے جا کے ان شیاطین سے ملاقات کی ہے. یہاں سے الومیناٹی شروع ہوئی ہے. تو الومیناٹی اور دجال بھی آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. تو عراق پہ اٹیک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عراق پہ اٹیک کی وجہ ایک یہ بھی تھی, آلدو یہ کانسپریسی تھیوری ہے, پروون نہیں ہے, لیکن میں اس کو 100% مانتا ہوں. نیشنل ٹریجر ڈھونڈنے گئے تھے وہاں پہ, سومیرین ٹیبلٹس, تاکہ وہ نالج لیں کہ یار پیرامڈ سے کیسے کھولتے ہیں ڈائمینشنز. اور 911 کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ 911 اکارڈنگ ٹو اے ویری فیمس تھیوری, 911 جو ہے یہ ایک سیکریفائس تھی, ہیومن سیکریفائس, تاکہ پورٹلز کھولے جائیں. رین مین یہ الومیناٹی کا سو کالڈ گاڈ ہے, اور فری میسنس کے گاڈ کا پتہ ہے نا آپ کو, سو کالڈ گاڈ بیفومیٹ, جو بکری کی شیپ کا ہے. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی, آپ کو پتہ ہے وہ بکری کی شیپ کا کیوں ہے, لیمب شیپ کیوں ہے؟ سیکریفائس تو ہے لیکن اس بکری کی انہوں نے شکل بگاڑی ہوئی, آپ نے دیکھا.